اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وعجل فرجهم. کہہ رہے ہیں کہ وعلا ہماری گفتگو چونکہ چل رہی ہے عقائد امامیہ میں، اس میں دعاؤں کے بارے میں جو نہج، دعاؤں کا جو طریقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پیش کیا ہے، یا جو طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں استعمال کیا ہے، جس طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دعا اللہ کی بارگاہ میں جا کے مانگی ہیں، اللہ سے دعا کی ہیں، تو وہ طریقہ اور وہ انداز یعنی ایک بہترین انداز ہے، اور وہ ہر کسی کے یہاں ایسا انداز نہیں پایا جاتا کہ عرفان اور معرفت سے بھرے ہوئے جملے، جس کی مثال پہلے بعض کلمات دعائے کمیل سے دی، بعض کلمات یعنی بعض دعائے کمیل کی بعض کلمات سے دی، اور پھر بعض کلمات دعائے ابو حمزہ صومالی کے پیش کیے، اور یعنی ان تمام جملوں سے، اور ابھی اور بعد میں بعض جملے ہم دعائے کمیل سے صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں. تو یعنی ان جملوں سے، ان باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ کس قدر ائمہ اہل بیت علیہ السلام مولا عز و جل کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو یعنی کمزور اور ناتواں بنا کر پیش کرتے تھے، اور کس قدر اپنے کمیوں کا، کوتاہیوں کا جو اللہ عز و جل کے اعتبار سے، اس کی نسبت سے یعنی کمیاں تھیں، یا وہ اعتراف کرتے تھے، کم از کم اپنی اس سے کمزوری کا اظہار کرتے تھے، یا اللہ عز و جل کی بزرگی اور اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے تھے. تو ان سب چیزوں کا آپ نے اپنی دعاؤں میں اعتراف کیا، اور اپنے آپ کو کمزور بنا کے اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا، جیسے کہ کل کے درس میں آپ نے ان کو سنا، ان کلمات کو ملاحظہ کیا. وَعَلَىٰ أَمْثَالِ هَٰذَا، اور اس طریقے کی جو مثالیں ہیں، وَعَلَىٰ أَمْثَالِ هَٰذَا النَّمْطِ، اس طریقے کی تنہج الادعیہ، یعنی اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو پیش ہیں، یہ دعاؤں کا ایک نہج ہے فی مناجات السر. جب انسان مولا عز و جل سے مناجات کرتا ہے، کہاں سر یعنی تنہائیوں میں، رازوں میں اپنے، یعنی اللہ عز و جل سے انسان جب مناجات کرتا ہے تنہائی میں، الگ ایک طرف بالکل بیٹھ کر، جب یعنی وہ اپنے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے، اپنے رب کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے. لتہذیب النفس، کیا ہوتا ہے اس سے؟ تہذیب النفس ہوتا ہے، نفس کی کو تہذیب کیا جاتا ہے، منزہ یعنی اسے گندگیوں سے، پلیدگیوں سے منزہ کیا جاتا ہے، نفس کو پاک کیا جاتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ لتہذیب النفس، نفس کی تہذیب کے لیے. وہ ترویج علی الطاعات و ترک المعاصی، اور اس کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا اطاعت الہی پر اور معصیتوں کے ترک کرنے پر، اللہ کی اطاعت پر اسے آمادہ کرنا، نفس کو تیار کرنا، رغبت دلانا، اور گناہوں سے بچنے کی رغبت دلانا، ترغیب دلانا. ولا تسمع الرسالہ هذه بتکثیر النماذج من هذا النوع، اور ہمارا یہ مختصر سا رسالہ، یہ چھوٹی سی کتاب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس میں تمام اس طرح کی تمام دعاؤں کو، تمام کلمات کو، تمام چیزوں کو اس طرح کی یہاں سب کو بیان کر سکیں. یعنی چھوٹی سی ہماری کتاب ہے، اس میں ہم کتنی چیزیں، کتنی دعاؤں کو بیان کر سکتے ہیں. چونکہ یہ کتاب دعاؤں کی کتاب تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو عقائد کی کتاب ہے. ضمن میں آ گیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مولا عز و جل کی بارگاہ میں کیسے اپنے آپ کو پیش کیا،
یا دعاؤں کو کیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے آنے کے بعد، اور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے وہ، اور ہم دعاؤں کو پڑھیں، ہم ان دعاؤں کو اختیار کریں تو یہ دعائیں یقیناً ہمارے لیے اللہ کے قربت کا سبب بنیں گی. یہ طریقہ ہمارے لیے اللہ سے نزدیکی کا باعث بنیں گی. لہٰذا ہماری یہ چھوٹی سی کتاب تمام دعاؤں کو یا تمام کلمات کو تو یہاں اس میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے ایک مثال کے طور پر کچھ باتیں پیش کی ہیں یا کچھ باتوں کو پیش کریں گے. وَيُعْجِبُنِي أَنْ أُعْرَضَ، اور میں چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وارد کروں، یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں وارد کروں، داخل کروں بعض نمونے بعض نمونوں کو، کے نمونوں کو، کہاں سے؟ من الادعیۃ الواردہ، بعض نمونوں کو پیش کروں ان نمونوں کو جو دعاؤں میں وارد ہوئے ہیں، دعاؤں میں آئے ہیں. اب اسلوب الاحتجاج مع اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کس طرح وہ طریقہ کیا ان دعاؤں میں، یعنی احتجاج کا طریقہ ہے، احتجاج کا طریقہ یعنی دعا ہے لیکن اللہ عز و جل کے سامنے احتجاج کیا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. لطلب العفو والمغفرہ، کس لیے احتجاج کیا ہے؟ تاکہ اللہ سے معافی مانگی جا سکے اور اس سے مغفرت طلب کی جا سکے، اپنے گناہوں کی معافی اور اس سے مغفرت کی طلبی. مثل ما تقرأ فی دعاء کمیل بن زیاد، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں یا پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے دعائے کمیل بن زیاد نخعی میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کن کلمات کے ساتھ اور کن جملوں کے ساتھ مولا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اپنے کو یاد کر رہے ہیں ان کلمات اور جملوں کے ساتھ. ہیہات انت اکرم من تضیع من ربیتہ او تباعد من ادنیتہ او تشرد من آغیتہ او تسلم علی البلاء من کفیتہ ورحمتہ. ہرگز نہیں، تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو، تو اس سے بلند ہے کہ جسے تو نے پالا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے تو پالے ہو تیرے سے بلند کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ تو بلند ہے میرے پاک پروردگار، تو بلند ہے اس سے کہ جسے تو نے پالا ہو، اسے ضائع کرے یا جسے قریب کیا ہو. ہاں، یعنی اسے تو ضائع کر دے، دور کر دے، جسے تو نے قریب کیا ہو. یہ تو اس سے بلند ہے، تیری ذات اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. میرے پاس جملے دیکھیں، تیری ذات اس سے بلند ہے کہ تو اسے دور کر دے جسے قریب کیا ہو، یا جسے پناہ دی ہے اسے چھوڑ دے. جسے تو نے پناہ دی ہے اسے تو چھوڑ دے، تیری ذات اس سے بلند ہے میرے پروردگار. یا جس کی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے، یہ تو اس سے بلند ہے. تو اس سے بلند ہے میرے پاک پروردگار، تو اس سے بلند ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں یقین ہے کہ جسے تو پالے ہو تو اس سے بلند ہو جائے، نہیں ہو سکتا. جسے تو پناہ دے اسے چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا. جسے تو نے قریب کیا اسے دور کر دے، نہیں ہو سکتا. یہ تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ملیت شعری یا سیدی و مولائی، اے کاش میں جانتا، اے میرے آقا، میرے معبود، و الہی و مولائی، اور میرے مولا، کہ کیا تو اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ. اے کاش میں جانتا، اے کاش میں جانتا، اے میرے آقا، میرے معبود اور میرے مولا، کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا، کیا تو ان چہروں کو جلا دے گا، کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں. کیا تو ایسے چہروں کو سجدوں میں، ایسے چہروں کو آگ میں ڈال دے گا، آگ میں جلا دے گا
جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اللہ اکبر. وعلی السن نطقت بتوحیدک صادقا. اور اے میرے پروردگار ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں. وعلی قلوب اعترفت بألوہیتک محققا. اور کیا اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، کیا تم سب کو جہنم میں ڈال دے گا؟ میرے پروردگار کیا تمہیں آگ کے حوالے کر دے گا؟ وَعَلَى ضَمَائِرَ حَبَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَا حَتَّى صَارَتْ خَاشِعًا. اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ کیا تو ایسی ان کو آگ میں ڈال دے گا؟ وَعَلَى جَوَارِحَا سَعَتْ رَوْتَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعًا وَأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنًا مَا هَكَذَا ظَنُّ بِكَ وَلَا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ. جملے دیکھیں مولا کے اس کا مولا فرماتے ہیں کہ وَعَلَى اور ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، یقین ہے، اطمینان ہے کہ تو نے معاف کرنے والا ہے، تو نے آگ میں ڈالے گا. پروردگار تیری ذات سے ایسا گمان نہیں. ما هَكَذَا ظَنُّ بِكَ. تیری ذات کے بارے میں ہم ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ تو ایسے لوگوں کو آگ کے حوالے کر دے گا، ایسے چہروں کو، ایسے ضمائر کو، ایسے دلوں کو تو آگ کے حوالے کر دے گا، ایسے اعضاء و جوارے کو تو آگ کے حوالے کر دے گا جو تیری عبادت کے لیے دوڑتے ہوں. ایسا گمان ہم تیرے بارے میں نہیں کر سکتے. ما هَكَذَا ظَنُّ بِكَ وَلَا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ أَنْتَ يَا كَرِيمُ. تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے میرے پاک پروردگار. نہ تیرے بارے میں ایسا ہم گمان کر سکتے ہیں اور نہ تیرے فضل کے مناسب ہے. تیرا فضل بہت زیادہ ہے، تو کریم ہے، فضل کرنے والا ہے. یا رب یا کریم و یا رب. اے کریم، اے پروردگار. وانت تعلم ضعفی ان قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها. میرے پاک پروردگار، دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانائی کو جانتا ہے، میری کمزوری کو جانتا ہے تو کہ دنیا کی مصیبتیں اور مثلا یہ تکلیفیں، ان کے مقابل بھی میرے جسم، میرا بدن کمزور ہے. تو چاہے کہ وہاں کی مشکل، وہاں کا عذاب، وہاں کی سزا کتنی مشکل ہوگی. اللہ اکبر. دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانائی کو جانتا ہے. وما يجري فيها من المكاره على عليها على ان ذلك بلاهم ومكروه قليل مكسو يسير بقاؤ قصير مدته. اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا. تو میرے جسم کو جان رہا ہے، مجھے جانتا ہے. اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ اور بقائی کا وقت تھوڑا اور مدت ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں تنگیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے. تنگی تنگ ہوتا ہے، مختصر سا وقت ہوتا ہے، مگر میں اس کو، تمہیں جانتا ہے کہ میرا جسم اس کو برداشت نہیں کر پاتا. فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقَامُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ عَلَيْهِ. تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جب میں دنیا کی تھوڑی سی مشکلات کو نہیں جھیل پا رہا ہوں. جسم کمزور ہے، توانائی نہیں ہے، ناتواں ہوں، کمزور ہوں، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو برداشت کر سکوں گا جو بڑی سخت ہیں. اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی ہے، یعنی ان کی مدت تھوڑی سی مدت نہیں جیسے دنیا میں مشکلیں آتی ہیں چند لمحات کے لیے، چند گھنٹوں اور دنوں کے لیے اور ختم ہو جاتی ہیں. وہاں کی مشکلات اور پریشانیاں لمبی ہیں، طولانی ہیں. ان کی قیامت دائمی ہے اور ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. لأنه لا يكون إلا غضبك وانتقامك وسخطك.
اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں. وہ کس لیے آتی ہے سختی وہاں کی؟ تیرے غضب، تیری ناراضگی اور تیرے انتقام کی وجہ سے آتی ہیں. بہرحال یہ کلمات، ہم ان کلمات کا واسطہ دے کر مولا عز و جل کی بارگاہ میں دستبر دعائیں. پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.